8واں روزہ ہے اور 8ویں پاری کی تفسیر ہونے والی ہے. تھوڑا قریب قریب آ جاؤ میرے ساتھ. ذرا ادھر آ جاؤ, قریب آ جاؤ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليختلفوا ما هم مختلفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم
إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يختلفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم. میرے بھائی دوستوں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تفسیر سننے کا. تفسیر سننے کا ایک موقع اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے. یہ موقع بہت بہترین موقع ہے، سنہرا موقع ہے. ایسے موضوع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں تفسیر میں اپنے آپ کو شرکت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آج کی جو تفسیر ہے، آپ کو پاری کی تفسیر ابھی تشریف لائے مفسر مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب تشریف لائے. ان کی تفسیر ہو گیا. حضرات تشریف کرتے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ ذرا گزشتہ 7 دنوں سے قرآن کریم کی تفسیر کے عنوان سے حضرات علماء کرام کی یہاں تفصیلی باتیں سن رہے ہیں. آج اس کا 8واں دن. آج کی تفسیر کہہ لیجیے یا پھر اس کو خلاصہ کہہ لیجیے. تفسیر تو لمبے اور چوڑے وقت کے لیے ایک پارے کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک دن کافی نہیں ہوتا. ایک بات بطور قول کے میں آپ کے سامنے بول کر خلاصہ ذکر کر دوں گا. تفسیر یہ اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے. جیسے آپ حضرات دیکھتے ہیں مساجد کے اندر تراویح کے بعد یا سال بھر میں ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے. اس تفسیر میں 2-4 آیتوں کی تفسیر حضرت مفسر یا مولوی صاحب مفتی صاحب آپ کے سامنے 1 گھنٹہ میں. اب ہمیں ایک پارے کے لیے 1 گھنٹہ دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک پورے پارے کی تفسیر 1 گھنٹے کے اندر نہیں ہوگا. تفسیر تو بہت دور کی بات ہے. ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں گے ایک پارے کا 1 گھنٹے کے اندر تو نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کو کہیں گے کیا؟ اس کو خلاصہ کہہ سکتے ہیں. خلاصے کا مطلب ہے کہ کسی آیت کو یا کسی پارے کو یا سورے کو پڑھ کر اس کے اندر جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر آ سکتی ہیں ان باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے. تو ایسے ہی آج بھی آپ کے سامنے ہم 8ویں پارے کا خلاصہ ذکر کرنے کی کوشش کریں اور اس پارے کے اندر جو موٹی موٹی باتیں ہیں اور ہمیں سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال 8ویں پارے کے اندر 2 سورتیں مکمل طور پر نہیں ہیں بلکہ ایک سورت کا آدھا حصہ ہے اور دوسری سورت کا آدھا حصہ ہے. اس پارے کے اندر 2 سورتیں سورہ انعام اور سورہ اعراف. سورہ انعام کا آدھا حصہ یا آدھے سے زائد حصہ 7ویں پارے میں گزر چکا. بہت ممکن ہے کہ آپ نے کل اس کی تفسیر سنی ہوگی اور آپ کے ذہنوں میں کچھ
محفوظ بھی ہو اگر آپ موجود رہے ہو۔ دوسرا آدھا حصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ انعام کہتے ہیں چوپائے کو، چوپائے کہتے ہیں 4 پیر والا جانور، اس کا معنی ہے انعام کا معنی۔ اب اس سورے کے اندر جانوروں سے متعلق بالخصوص مضامین آئے، خصوصیت کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے جانوروں سے متعلق مضامین کے آنے کا؟ جانوروں سے متعلق مضامین کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کن کن جانوروں کا استعمال کھانے کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر جائز ہے، کن جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے، یا جانوروں کو کس طرح ذبح کرنے کے ذریعے کھایا جا سکتا ہے، اس طرح کے مضامین آئے۔ چنانچہ خود آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے جانوروں کو کھائیے جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اور حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو آپ ان جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اگر حلال جانوروں کو بھی اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے تو آپ ان جانوروں کو نہیں کھا سکتے، ان کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ مثلا گائے کو ذبح کیا گیا، بکرے کو ذبح کیا گیا، اونٹ کو ذبح کیا گیا، مرغی کو ذبح کیا گیا، اس طرح کے کھائے جانے والے حلال جانوروں میں سے کسی بھی جانور کو ذبح کیا گیا، اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ ذبح کرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ صحیح العقیدہ مسلمان یعنی جو اللہ کی وحدانیت کو مانے، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرے، اسلامی شریعت کے جتنے بنیادی عقائد ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اگر ان عقائد کو آدمی تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، تو آپ اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، یا ذبح کرنے والا مسلمان کہ مسلمانوں کے جتنے بنیادی عقائد ہیں ان عقائد میں سے کسی عقیدے میں وہ خلط ملط کرتا ہے یا تعویل سے کام لیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو آپ اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پر ذبح کرنے والا قادیانیت کا علمبردار، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ رسالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب کے ساتھ لوگوں معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے، روزہ کا شاید معمول ہے، کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، اگر ذبح کرنے والا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے لیکن آپ کی خاتم نبوت کو نہیں مانتا تو آپ اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھا سکتے۔ ایسے ہی تفصیلات ہیں کہ جو آدمی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی عقیدے کو ماننے سے انکار کرے اور پھر وہ ذبح کرے کسی حلال جانور کو تو آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ یہ تو حلال جانوروں کی بات ہے، اور اس کے برعکس اگر حرام جانور کو کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر فرضی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، ایک آدمی کتا ذبح کرا، کیا کر رہا؟ کتا، اردو سمجھ میں آئے میں کتے کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا، اور کیا کرنا؟ لا کے لوگوں کو تقسیم کرنا گوشت، آپ نہیں کھا سکتے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس نے تو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، نہیں، اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی حلال جانور ہونا ضروری ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے، مفتیان نے ایک نقطہ بیان کیا، ایک پوائنٹ کی بات بیان کی۔ وہ بات یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ حلال جانوروں کا گوشت خریدتے ہیں وہاں آپ کو یہ چھان بین کرنی ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو ذبح کرنے والا کون۔ ہمارے شہر کے اندر خاص طور سے بہت سے جگہوں پر گوشت فروخت کیا جاتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ذبح کرنے والا مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ آپ ایسے مواقع کے اگر تلاش جستجو کے بغیر، چھان بین کیے بغیر گوشت خریدتے ہیں اور آنکھ بند کر کے استعمال کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ گوشت کسی غیر مسلم کا ذبح کیا ہو وہ جانور، یا کسی نے کسی مسلمان نے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا ہو، تو اس گوشت کا خریدنا، اس کا کھانا اور اس گوشت کا آپ کے پیٹ میں جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام دائرے میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو اثرات آپ کے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ اچھے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔
جانوروں سے متعلق مضامین تھے. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک صورت کو بیان کیا, ایک رسم کو بیان کیا. کفار مکہ, کفار اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس سے پہلے ان کا ایک خاص وتیرہ تھا, ان کی ایک عادت تھی. وتیرہ اور عادت یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے معبودان باطلہ, اپنے ذہنوں کے اندر جن چیزوں کو خدا تصور کیا تھا لوگوں نے, مثلا درختوں کو, پتھروں کو, سورج کو, چاند کو یا کائنات کی مختلف چیزوں کو خدا تسلیم کیا تھا, خدا جانا تھا. ان خداؤں کے لیے یہ لوگ نذرانے کیا کرتے تھے, نذرانے پیش کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین میں سے کئی لوگ اپنے جانوروں کا ایک مخصوص حصہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے خاص کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا یہ جانور فلاں بدھ کے لیے ہے, ہمارے یہ جانور, ہماری یہ نذرانے فلاں بدھ کے لیے ہے. آج کے ہمارے معاشرے میں اسی سے ملتی جلتی شکل پائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر, اور وہ شکل یہ ہے کہ اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں میں یہ تصور ہے کہ ہم مخصوص جانور کو مخصوص بزرگ کی نیاز کے لیے رکھتے ہیں. خاص قسم کے جانور کو یا خاص قسم کی کچھ نذرانے کو ایک اللہ والے کے لیے, ایک صاحب مزار کے لیے, ایک کسی بزرگ اللہ والے, اللہ کے ولی کے لیے پیش کرتے تھے. یہ اسی سے ملتی جلتی شکل ہے. جس طرح وہ شکل بالکل ناجائز اور نامناسب اور حرام ہے, ایسے ہی یہ شکل بھی ناجائز, نامناسب اور حرام ہے. اور ان کا تصور یہ تھا کہ ہم لوگ اللہ کے لیے بھی ایک حصہ خاص کریں گے جانوروں کا, اور دوسرے بتوں کے لیے بھی خاص کریں گے. لیکن ظلم یہ تھا ان لوگوں کا, ان کا تصور یہ تھا کفار اور مشرکین کا کہ جو حصہ ہم اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں وہ حصے میں سے کچھ حصہ بتوں کے لیے بھی آتا ہے, اس میں سے کچھ شیئر بتوں کے لیے بھی ملتا ہے. لیکن جو حصہ بتوں کے لیے ہوگا وہ خالص ان کے لیے ہوگا, اس کا شیئر اللہ کے لیے نہیں ہوگا. یہ ان کی اپنی طرف سے ایک قسم کی انصاف کی شکل تھی جو بالکل ناجائز اور نامناسب تھی. اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ مسلمان تنگی معاش کی وجہ سے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کریں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, کہ تم یہ سوچ کر, یہ خیال کر کے کہ میری اولاد زیادہ ہو جائے گی, میرے بچے زیادہ ہو جائیں گے, میرا خاندان بڑا ہو جائے گا, تو میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گا, میرا انکم سورس اتنا بڑا نہیں ہے, میرا ذریعہ معاش اتنا نہیں ہے, میں ان کو کیسے کھلاؤں گا, کیسے پلاؤں گا. یہ سوچ کر اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ بول رہے قتل کرنے کی دو صورتیں ہیں, ذرا توجہ سے سنیں. ایک قتل کرنا تو وہ ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا, جس کے واقعات آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. قتل یہ ہے کہ جب زنانہ اولاد پیدا ہوتی, عورت بچی پیدا ہوتی, تو لوگ اس کو کیا کرتے, لے جا کر دفن کر دیتے. یا تو اس کو شرمندگی کا سبب سمجھتے یا پھر اور آزار کی وجہ سے اس کو لے جا کر دفن کر دیتے, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے, موت کی نیند سلا دیتے. ایک تو یہ. اس سے زیادہ آج کے زمانے میں یہ شکل بہت کم پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پائی جا رہی, نہیں, آج بھی پائی جا رہی ہے, لیکن بہت کم پائی جاتی ہے. اس سے زیادہ جو چیز ہمارے معاشرے میں خاص طور سے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے اولاد کے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد, ایک شادی شدہ جوڑے کو ایک بچہ پیدا ہوا, دو پیدا ہوا, اس کے بعد اس کا آپریشن کر کے اس کے سلسلے کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ بھی قتل اولاد کے زمرے میں آتا ہے, قتل اولاد کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو جو حضرات ان کی کمائی کے ڈر کی وجہ سے 2-3 بچوں کے پیدا ہونے کے بعد آپریشن کر کے اس سلسلے کو ختم کر دیتے ہیں, وہ بھی اس وعید کے اندر آتے ہیں, اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو اس عنوان سے اس پوائنٹ پر ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, اس زاویہ, اس اینگل سے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں کفار اور مشرکین کا تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد کو, تمہاری اولاد کو کھلانا تمہارے ذمے ہے, لیکن رزق تمہیں ہم دیں گے. تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے جس طرح ہم نے تمہیں پالا, تمہیں پوسا,
تمہاری زندگی کے گزارنے کا جس طریقے سے ہم نے اسباب فراہم کیے، ایسے ہی تمہاری اولاد کو بھی پالنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بس تم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق جتنا تمہارے بس میں اتنا تم کوشش کیجئے، اس کے بعد کے اسباب اللہ تعالیٰ فراہم کریں گے، اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اگر ہم یہ سوچ کر کہ میرے بس میں، میرے دست و بازو میں، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت کا ہے، میری جاب بالکل چھوٹی سی ہے، میری کمائی بالکل چھوٹی سی ہے، میں 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، کہاں سے نکلاؤں گا، یہ سوچ کر آپریشن کراتے ہیں اور توازن اور تناسل کے سلسلے کو ختم کرتے ہیں، تو پھر ہم قتل اولاد کے زمرے میں اولاد کو قتل کرنے والے ہوں گے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مارتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی مجرم ہیں جس طرح اولاد کے دنیا میں آ جانے، ان کے پرورش پانے اور ان کے دنیا میں بڑے ہو جانے کے بعد کوئی آدمی چاقو، پستول اور تلوار لے کر ان کا گلا کاٹتا ہے، جس طرح یہ مجرم ہے ایسے یہ بھی مجرم۔ اس لیے ہمیں اس اعتبار سے سوچ کر اپنے آپ کو دور رکھنے، باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نادانی میں، غلط فہمی میں کر دیے تو اس کا کیا؟ ایک سوال، ایک کوشچن مارک یہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ کے دربار میں اپنے گناہ کا کفارہ کر کے اس کی معافی تلافی کر کے اللہ کو بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات تو ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف فرما دے تو وہ اور بہرحال وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ظاہری اور باطنی فاحش گناہ کی چیزوں کے قریب نہیں مت جاؤ۔ ظاہری گناہ کی چیزیں اور باطنی گناہ کی چیزیں۔ ظاہری گناہ کی چیزیں یعنی جس کا گناہ ہونا معلوم ہے، مثلا ایک آدمی برسر عام کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے تو ظاہری گناہ، اللہ بیان بول رہے ہیں کہ تم اس کے قریب مت جاؤ۔ ایسے بعض گناہ، کچھ گناہ جو جن کا گناہ ہونا ظاہر نہیں ہے، ان کا گناہ ہونا پوشیدہ ہے، یا وہ گناہ پوشیدگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی میں مثال دوں گا آپ کو تو شاید سمجھ میں آئے گی بات۔ ظاہری گناہ کھلم کھلا راستے میں جا رہے، نامحرموں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے، چکر چلا رہے، ان کے ساتھ آنکھ مچوڑی کھیل رہے، کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہے، یہ سب ظاہری گناہ۔ باطنی گناہ جس گناہ کا علم بندے اور بندے کے رب کو سے، اور آج کے زمانے میں ایسے گناہ عام طور سے 99.9% موبائل سے ہوتے۔ کس سے ہوتے ہیں؟ موبائل سے ہوتے۔ رات کی تنہائیوں میں، اندھیرے گھروں میں، اندھیری کوٹریوں میں ہم سے کیا کیا گناہ سرزد ہو رہے کہ ہمارے موبائل کو معلوم، ہمارا کو معلوم، اللہ کو معلوم۔ ایسے گناہوں سے بھی بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ نے جس تعبیر کو استعمال کیا، جس طرح کے انداز کو اللہ نے استعمال کیا، اگر عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو اس کی نزاکت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ اللہ یہ بول رہے کہ لا تقربوا الفواحش، اللہ یہ نہیں بول رہے کہ گناہ تم تو کرو، نہیں بول رہے، اللہ یہ بول رہے گناہ کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ دیکھو، نزدیک جانا پھر اس کے بعد گناہ کرنا، دو اسٹیپ الگ الگ ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی قریب جائے اور گناہ سے باز آ جائے، پیچھے ہٹ جائے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اللہ بھی کیا بول رہے ہیں؟ گناہ کے قریب بھی مت جاؤ۔ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک مسلمان کی مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ تو کرنا، بلکہ گناہ کے قریب جانا یہ بھی نہیں دوبارہ کرنا۔ گناہ کے قریب جانا اس سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تقتلوا اولادکم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق۔ ایسے ہی کسی آدمی کو، کسی انسان کو ناحق قتل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل کی شرح بھی، اس کا گراف بھی اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ قتل مسلمانوں میں قتل کی وبا بھی چل رہی ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں سماری لے لے، سماری لینا سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں، کانٹریکٹ بیس میں لے لے۔ مثلا کچھ لوگوں کی کیا بول، ان لوگوں کا پیشہ کیا کہ بھائی وہ اپنا ایک اثر و رسوم جمع کر رکھتے ہیں شہر کے اندر، علاقے کے اندر، اپنے شہر ملک صوبے کے اندر۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کی پوری آرگنائزیشن وہ لوگوں سے پیشہ وارانہ قتل کرتے ہیں۔ کسی کے پاس سے پیسے لیتے ہیں، بھائی آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اڑا دینا۔ تو
دیکھ اس کی یہ فوٹو ہے، اس کا آنا جانا روٹین یہ راستے سے ہو رہا ہے، تو کیا کرو اس کو اڑا دو۔ ابھی بیچارے کو قتل کرنے والے کو معلوم نہیں کیوں قتل کر رہا، اور جس کو قتل کیا جا رہا اس کو نہیں معلوم ہے وہ کون قتل کر رہا۔ تو اسلامی تعلیم کا، اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم بغیر کسی حق کے کسی چیز کو، کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے۔ قتل کریں گے تو پھر تم اسلام اور مسلمانوں والا عمل نہیں کر رہے، ایک کافرانہ، ظالمانہ، جابرانہ عمل ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے راستے پر چلو گے، میرے راستے پر قائم رہو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر میرے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے تو پھر تمہاری تباہی، بربادی اور ہلاکت ممکن ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم میرے ہی راستے کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے جمع کر رکھو اور میرے راستے سے بھٹکنے کی کوشش مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عمل کے بدلے کو بیان کرا کہ ایک بندہ، ایک مسلمان جب کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک اچھا کام کیے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کام کو 10 مرتبہ ملٹیپلائی کر کے اس کا بدلہ دے۔ وہی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی دیتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی شفقت کا پہلو جھلکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جیسے فارسی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے، ایک مشہور ایک جملہ سینٹنس ہے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، بہا نبی جو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر احسان کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس طریقے سے مجھے کوئی بہانہ مل جائے، میرا بندہ کوئی ایک چھوٹا سا عمل کر لے اور میں اس پر اپنے رحمت کے بادل بچھاؤ رکھوں، اپنی رحمت کی بارش برساؤں۔ اور بہانہ بھی جو ہے یعنی اپنے بندوں کو اٹکانے، پھنسانے، ان کو برباد کرنے کے بہانے تلاش نہیں کرتے، موقع تلاش نہیں کرتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون بیان فرمایا، ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے سارے مراحل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھے، یہاں تک کہ اس کا جینا، اس کا عبادت کرنا، اس کی زندگی میں بھاگ دوڑ اور دھوپ، یہاں تک کہ اس کا مرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ میرا جینا، مرنا، میرا بھاگنا دوڑنا، میری زندگی کی ساری قدر و کاوش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جستجو کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ موٹا موٹا اور مختصر سا مطلب تھا جس کو آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا۔ یہ سورہ انعام اب مکمل ہوئی، آدھا پارہ 8ویں پارے کا مکمل ہوا۔ اب آدھا پارہ ہے، یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ اعراف۔ سورہ اعراف یہ اس کا آدھا حصہ 8ویں پارے میں ہے اور آدھے سے زائد حصہ 2/3 حصہ 9ویں پارے کے اندر ہے، جس کو 3 حصہ بھی بول سکتے ہیں۔ اس سورت کا جو نام ہے سورہ اعراف، اعراف کہتے ہیں لوگوں کی ایسی قسم قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے لوگوں کے اعمال کے مطابق، تو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کے نام اعمال میں اچھائیاں زیادہ ہوں گی، نیک کام زیادہ ہوں گے، تو ان کے لیے تو جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ بدقسمت، بدنصیب وہ لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، تو ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دونوں قسموں کے بعد بھی ایک تیسری قسم ایسی ہوگی لوگوں کی جو جن کے اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں کے دونوں برابر ہوں گے، مساوی ہوں گے، بالکل نہ اچھائیاں زیادہ ہوں گی نہ برائیاں زیادہ ہوں گی۔ تو ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ درمیانی ٹھکانہ ہوگا، جنت اور جہنم کے درمیان کا ہوگا۔ اسی کو اعراف کہا ہے، اسی کو اعراف کہا ہے، یعنی وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، بلکہ بیچوں بیچ میں ہوں گے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے پھر ان کے بارے میں آخر میں جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن جب فیصلہ کیا جا رہا ہوگا بالکل اس وقت کی یہ پوزیشن اور یہ کنڈیشن ہوگی ان لوگوں کی کہ وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے۔ بہرحال
تو اس سورت کے شروع میں بالکل کتاب کا توحید کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی تابعداری کو چھوڑ کر شیطان کے چیلوں کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اولیاء شیطان کی اتباع کو تم مت کرو۔ تو اتباع توحید میں، رسالت میں، دین و شریعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جانی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اتباع، شیطان کی اتباع، نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد فرشتوں کو جو حکم دیا ہے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، یہ مضمون قرآن پاک میں مختلف جگہ پر آیا، آپ نے شاید تفصیل سے سنا ہوگا۔ بالکل پہلے پارے کے اندر اگر آپ رہے ہو تو وہاں مفسر نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہوگا، اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہاں ہم اس کو شارٹ کر کے بیان کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی حکم ملا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کر، لیکن ابلیس نے وحی کی اتباع کے بجائے، وحی کی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے کی بجائے ابلیس نے اپنے ذہن کی اتباع کی۔ ابلیس نے سوچا، اپنے ذہن کو لڑایا اور اپنے ذہن کو استعمال کیا اور دیکھا کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اللہ نے مجھے آگ سے بنایا۔ مٹی کی خصلت اور مٹی کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کو اوپر سے ڈالا جائے تو اس کو نیچے جانا ہوتا ہے، وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور مٹی کی عادت تو یہ ہے، آگ کی عادت یہ ہے کہ اوپر کا مائک چل رہا ہے کیا، اور آپ سب اوپر کریں لوگ جاتے ہیں دیکھ لیتے جا کیا ہو۔ مٹی کی عادت نیچے جانا ہوتا ہے اور آگ کی عادت ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے۔ اگر آپ کو آگ سلگائیں تو وہ نیچے نہیں جاتی، اس کو چھوڑ دیں اس کی اپنی حالت پر تو وہ اوپر اڑنے لگتی ہے۔ بہرحال اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ آگ کی فطرت میں اونچائی ہے، بلندی ہے، اور مٹی کی فطرت میں، مٹی کے نیچر میں پستی ہے۔ تو جو آدمی پست ہے اس کو اوپر والا آدمی کیوں سجدہ کرے؟ لہٰذا اس نے کہا کہ میں تیرا حکم نہیں مانوں۔ اللہ سے کیا بولا؟ اللہ میں تیرا حکم نہیں مانتا۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ چل چلا دے، نکل جا۔ لہٰذا اللہ نے اس کو بھگایا اور اس کو راندہ درگاہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گیا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اللہ کی نظروں سے اس کو گرا دیا گیا۔ تو اس نے ایک چیلنج کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ جس آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا، جس آدم کی وجہ سے تو مجھے فرشتوں کے اعزاز والی کیٹیگری سے نکال رہا، فرشتوں کے اعزاز سے مجھے تو نکال رہا ہے، میں تجھ سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں، میری بھی کچھ ڈیمانڈس ہیں، وہ ڈیمانڈ تو قبول کر لے۔ چنانچہ اس نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے، کیا مطالبہ کیا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے تو قیامت کے بعد جب ساری خلقت کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا۔ اس دعا کو قبول نہیں کیا، اس کے علاوہ کچھ دعاؤں کو، کچھ اس کے مطالبات کو مانا گیا، کیا کہ قیامت تک میں زندہ ہوگا، چل تیرے لیے اجازت ہے تو قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ لہٰذا ابلیس اس وقت سے لے کر قیامت تک زندہ ہے، اور اس نے کہا کہ چیلنج کیا اور بالکل دعویٰ کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ تم نے آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے دنیا سے، اب میں جنت سے نکالا ہے، اب میں میری پوری طاقت استعمال کر کے اس آدم کو اور اس آدم کی ذریت کو، اس کی اولاد کو برباد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں اس کو، اس کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں تک کوشش کروں گا کہ ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، اتنا کوشش کروں گا، اتنا کوشش کروں گا کہ تجھے یہ محسوس ہوگا، تو یہ جانے گا کہ اولاد آدم میں سے اکثر ناشکر بنے گے، اکثر نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے بنے گے۔ یہ اس نے چیلنج کیا اور وہ اسی کوشش میں آج بھی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے انسان آج بھی گمراہی کے راستے پر چلتے نظر آ رہے ہیں۔ آدم اس کو ننتا وزوج پر جنت۔ پھر اس کے بعد ایک نیا مضمون ہے، مضمون یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں رہنے کا حکم دیا، حضرت آدم کو اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو۔ جب وہ جنت میں رہے
شروع کر دیا. جنت میں آیا اور آ کر ان کو بہکانے لگا, پوچھانے لگا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو حکم دیا تھا کہ تم جنت میں رہ کر خوب مزے اڑاؤ, لیکن صرف ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے کہ تم اس جھاڑ کے سامنے نہیں جانا. تفسیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے جس کو الشجرۃ الممنوعۃ اکلھا, یعنی ایسا درخت جس کا کھانا منع قرار دیا گیا, جس کے کھانے کو ناجائز قرار دیا گیا, روکا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو. شیطان نے آ کر حضرت آدم کو پھسلایا, حضرت آدم بچ گئے اس کے وار سے. تو شیطان حضرت حوا کے پاس آ کر پھیلایا, پھسلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے کھانے سے تمہیں منع کیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے, اس کا خاص ریزن ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, اور اللہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو, لہذا تم اس درخت کو کھا لو. لہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ اس درخت کو کھا بیٹھے, جس کی وجہ سے جنت کا جو لباس تھا وہ لباس ان کا نکل گیا. جو ہی لباس اترا, حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی حیا, اپنی شرمگاہوں کو, اپنے صدر کو ڈھانپنے لگے. اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی فطرت میں حیا, انسان کی فطرت میں حیا, وہاں کوئی احکام نازل نہیں ہوئے ابھی حیا کے. جو ہی جنت کا لباس اترا ہے حضرت آدم کے بدن سے, جسم سے, فوراً وہ قرآن کریم کی تعبیر میں دیکھیے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جب انہوں نے وہ درخت کھایا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا, جو ہی کھایا فوراً آن کی آن میں, دوسرے ہی وقت میں جنت کا لباس ان سے اتر گیا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کیا کیا, اپنے صدر کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا. معلوم ہوا کہ انسان کے صدر کا ڈھانپنا یہ انسانی فطرت ہے, انسانی نیچر کے اندر. اگر یہ شریعت کے حکم کے آنے کے بعد ہوتا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا کہ بھائی تم لوگ اپنی صدروں کو ڈھانپو, کہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ, اپنے صدر کو چھپاؤ, تو تب آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ شریعت کا خالص حکم ہے. لیکن حضرت آدم, حضرت حوا جنت کے لباس کے اترنے کے فوراً ساتھ اپنے صدر کو چھپانا شروع کر دیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے گناہوں سے, اپنی جو کوتاہی ان سے ہوئی تھی, جو خلاف معمول یا جو تصادم ان سے ہوا تھا, اس سے معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا اور پھر وہ سارا لمبا واقعہ آپ نے سنا. یہاں ایک اور ضابطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں وہ آپ کو سناؤں, شاید آپ کے کبھی کام آ جائے. ضابطہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت انبیاء علیہ السلام, جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں, یہ ساری انبیاء کی فہرست. ان انبیاء کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے, تمام کے تمام انبیاء اے ٹو زیڈ من وعن سب کے سب معصوم. کیا ہے معصوم؟ ابھی اس کو سمجھاؤ. معصوم کا مطلب کیا ہے کہ ان سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہو سکتا. جتنے انبیاء گزرے, ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. یہ کیوں بول رہا ہوں میں یہ اصول آپ کے سامنے, اس لیے کہ یہاں جو مضمون ہے قرآن کریم کا, اس سے اگر آپ طور سے لوگ جوڑ کر جو کمبائن کر کے دیکھتے ہیں, ان کو ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا کیا حساب, نبیوں سے غلطیاں ہوئے, گناہ ہوئے, ایک شیطان ڈال کا دل میں, تو اس دماغ میں وہ بات نہیں آنی چاہیے. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات بول رہا ہوں. انبیاء کرام علیہ السلام سے اولاً تو کوئی بڑا گناہ نہیں, اور کوئی خلاف منشا یا خلاف ادب یا اللہ تعالیٰ کی اولویت والی مرضی کے خلاف کوئی عمل ہوا ہے تو اس کی صفائی اللہ تعالیٰ نے کر دی, اس کی صفائی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں رہتے ہوئے معاف کر دی. لہٰذا جتنے انبیاء دنیا سے چلے گئے وہ تمام کے تمام معصوم عن الخطا. معصوم عن الخطا کا مطلب ان کے دفتر میں, ان کے نامہ اعمال میں ایک دل دھرنے کے برابر بھی کوئی
جو حضرات خاص طور سے وعظ کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے، خاص طور سے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، شاید آپ حضرات میری بات کی مراد سمجھ رہے ہو، مقصد سمجھ رہے ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ انبیاء کرام کی طرف دھڑلنے سے، اپنی باتوں کو منسوخ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی بات معتبر ذریعے سے ہم کسی کتاب کے اندر کسی کتاب کا حوالہ دے کر پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، وہی بات آپ بولنے کے مجاز ہوں گے، وہی بات آپ بول سکتے ہیں، ورنہ آپ کوئی بھی بات کسی سے سن لے رہے ہیں اور نبی کی طرف منسوخ کر دے رہے، یہ آدمی کی گمراہی کی، اس کی بربادی کی ایک واضح علامت ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف بھی کر دیا اور ان کا واقعہ پیش آیا۔ اور پھر ایک حکم یہاں اور ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو، اولاد آدم کو، یعنی مجھے اور آپ کو ایک حکم دے، کیا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت میں زینت کو لازم پکڑو۔ مطلب کیا ہے یہاں؟ اس کے مطلب سے میں چٹکلا میں آپ کو سناتا ہوں، چٹکلا لطیفہ یہ ہے کہ ایک صاحب جن کا نام زینت، جن کی بیوی کا نام زینت، کیا تھا؟ ایک نوشو تھے، شوہر تھے، ان کی بیوی کا نام، ان کی خاتون کا نام زینت تھا۔ انہوں نے جب اس آیت کو سنا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے وقت میں یا نماز پڑھنے کے اوقات، جب آپ ان اوقات میں داخل ہو اور نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو کیا کرو؟ زینت کو پکڑو۔ اس کا عربی ترجمہ کریں گے تو مطلب یہی نکلے گا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کیونکہ میری بیوی زینت ہے، اللہ میں بولنے کے بعد جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کروں کیا کروں؟ میری بیوی کو جا کے پکڑ لو، یہ سمجھا ہو۔ جب کہ یہاں زینت سے مراد ان کی وائف کا نام نہیں ہے، یہاں زینت سے مراد ہے کہ زینت کے اسباب تم اختیار کرو، یعنی جتنا تم سے ہو سکے اپنی صفائی کا، اپنی ستھرائی کا، اپنے آپ کو معطر اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کا جتنا تم کر سکتے ہو اتنا ضرور کرو۔ اس لیے جمعہ کے آداب میں، جمعہ کی سنتوں میں یہ حکم بیان کرتے ہیں حضرات علماء کہ تم غسل کرو اور بہترین سے بہترین کپڑا پہنو، مسواک کرو اور خوشبو لگاؤ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سب زینت کے اسباب میں سے ہے، صفائی اور ستھرائی کے اسباب میں سے ہے۔ تو ایسے ہی ہر نماز کے لیے جس وقت مسلمان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ زینت کے اسباب اختیار کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل میلے کچیلے کپڑے، اتنے گندے پراگندے کپڑے کہ کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ان کے بازو بائی چانس کھڑا ہو گیا تو اس کو اپنی نماز ختم کرنا مکمل، نماز ختم کرنا اس کو دشوار ہوگا اور ساری نماز وہ یہ سوچتے رہتا، اور بعض لوگ تو کنٹرول کر کے اپنے دم کو پکڑ لیتے، سانس پکڑ لیتے، سانس لیے وہ تو بعض والے کا کیا ہوتا، جو مہک ہے وہ یہاں تک پہنچتے رہتے، اور وہ بیچارہ نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ کے جا بھی سکتا ہے تو دم پکڑ لے کے تپل میں امام صاحب کو بولے، امام صاحب نماز لمبی کرے تو اس کو غصہ آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ارے یہاں میں جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہاں بدبو آ رہی ہے اور بازو والے کپڑے بھی اتنے گندے ہیں، حالت اتنی خراب ہے، اور بعض لوگ صفائی صحیح سے نہیں کرتے، کبھی کبھار وہ جمائی لیتے نماز میں تو سامنے والے بازو والے کی مڑ جاتی، اس کی نماز میں کون سی نماز چلی وہ بھی بھول جاتا ہے نا۔ تو ایسا ہم لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا ہمارا وتیرہ، ہمارے کپڑے بھی بالکل صاف ستھرے ہوں، ہمارے بدن صاف ستھرے ہوں، اگر بہت ممکن ہو تو عطر لگائیں۔ ہاں لگے ہاں تو ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ کو سناؤں، بات مکمل کروں گا بہت جلدی، کہ بہت سے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو سگریٹ پیتے، بعض لوگ گٹکا کھاتے ہیں اور بعض لوگ پان کھاتے ہیں، یہ کچھ لوگ ایسے کچھ چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے منہ کے اندر وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ سگریٹ کے سلسلے میں صاف حکم یہ ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ کچا لہسن کھا کر آپ مسجد میں نہیں آئیں گے، کچی پیاز کھا کر آپ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ حکم صرف کچی پیاز اور کچے لہسن تک محدود نہیں ہے کہ لہسن کھائے تو مسجد میں نہیں آ سکتے، لہسن کے علاوہ کوئی سی چیز کھا کے آ سکتے ہیں، ایسا جن چیزوں میں بدبو پائی جاتی ہے یا وہ پائی جاتی ہے، ہم سگریٹ پیتے، ہم میں سے بہت سے لوگ سگریٹ پیتے، سگریٹ پینے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں پورے معلوم کتنی دیر تک ہمیں پاس رہتی ہے،
جو حضرات پیتے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح. تو سگریٹ پی کے فوراً کلی کرتے اور کلی کر کے سمجھتے ہیں کہ بعض بالکل ایسے چلیں گے جیسے سگریٹ نہیں پینے والے نہیں جاتی ہے, اور وہ آ کے نماز پڑھ رہے ہو, اور نماز میں کھڑے ہو کے جب کبھی منہ کھول رہے ہیں تو پھر بعض والا اگر سگریٹ نہیں پینے والا ہے تو پھر اس کی پریشانی شروع ہو گئی. ایک تو بازو والے کی تکلیف ہوگی, یہاں پر دو خرابیاں ہیں. ایک تو ایذاء مسلم, مسلمان کو تکلیف پہنچانا شریعت کے اندر جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسلمان کو تکلیف دینے سے. ایذاء مسلم یہ بھی حرام ہے, اور ایسے ہی مسجد کے اندر بدبو والی چیز کا استعمال کر کے آنا یہ بھی ناجائز ہے. تو یہاں دو خرافات, دو نامناسب چیزوں کا ایک مسلمان ارتکاب کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زینت کے اسباب جہاں اختیار کریں گے, ایسے ہی سگریٹ نوشی کرنے والے, کچا لہسن جن کو کھانے کی عادت ہے وہ, یا کچی پیاز جن کو کھانے کی عادت ہے وہ, یا اس طرح کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں وہ حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مسجد میں اگر یہ بدبو والی چیزیں کھا کر آتے ہیں تو اس سے مسجد کے آداب کی خلاف ورزی ہوگی, فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا بندہ ہمارے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا پھر اس کو بھی تکلیف ہوگی. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بات مکمل ہو رہی ہے کہ توحید و سنت کو مسلمانوں کو چاہیے کہ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. توحید و سنت کو تھام لیں. جو حضرات توحید و سنت کو نہیں تھامتے اور وہ اپنی منمانی اور خواہشات نفسانی کی زندگی پر گامزن رہتے ہیں, اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو وہ ایسے ہی برباد ہوں گے جس طرح پچھلی امتیں برباد ہوں گے. جو نبی کا کہنا نہیں مانتے ہیں, اللہ کی توحید کی باتوں کو, رسالت کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں, تو وہ بھی ایسے ہی برباد ہوں گے جس طرح پہلے لوگ برباد ہوئے. پھر اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. قوم نوح بھی برباد ہوگی, قوم عاد بھی برباد ہوگی, قوم شعیب بھی برباد ہوگی. ان کے اسباب کیسے بربادی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا. قوم شعیب, حضرت شعیب علیہ السلام نے جو حکم نہیں دیا تھا کہ تم ناپ توڑ میں کبھی مت کرو, جب ناپو اور توڑو تو بالکل برابر سلامت ہو جاؤ. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا, تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہدایات دی تھی, اونٹنی کے سامنے آنے سے, اونٹنی کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا تھا, فساد فی الارض مچانے سے منع کیا تھا, زمین میں فساد برپا کرنے سے منع کیا تھا. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم باز نہیں رہی, بلکہ وہ تمام احکام کی خلاف ورزی کی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کو نہیں مانا, اس قوم نے, اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اگر یہی وتیرہ اس امت کا بھی ہو, یہ مثالیں بیان کر کے مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ پچھلے زمانے کی قصے کہانیاں سنا کے آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع فراہم کر رہے ہیں, ایسا نہیں. ان واقعات, ان قصوں کو بیان کر کے مقصود یہ ہے جس طرح ان قوموں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہ مان کر اپنی گمراہی کا سودا کیا, ایسے ہی اگر امت محمدیہ بھی اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں, رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں, اللہ کی وعدانیت کو نہیں مانتے, تو ان کی بھی تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی بات کو مان کر اور اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ جو ہمیں ملا ہے, اس مہینے کی صحیح قدر کر کے رمضان کے بعد کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, رمضان تو ایک ریہرسل کا موقع ہے, ایک پریکٹس کی والی زندگی گزارنے کی ایک ٹریننگ کا موقع ہے. اس ٹریننگ کے اگر ہم اپنے آپ کو اچھی طرح ٹرین کر لیں گے, ریہرسل کر لیں گے, اپنے آپ کو پابند بنائیں گے, تو انشاءاللہ رمضان جب ہم سے گزرے گا اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی سال بھر کی, اس زندگی میں ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے گزاریں گے. ورنہ ہم رمضان کو بس ایک لگے مجھے انداز میں بس چل میں روزے آ گئے, رمضان آ گیا, دن گزار لیں گے, ایسے ہی دن ہو رہا, صبح سحری کر لے رہے, 2 بجے تک ایسے ہی وقت گزار رہے, پھر شام میں روزہ کھول لے رہے, ایسے ہی روٹین کی زندگی چل رہی, تو پھر ہمارے لیے رمضان کو صحیح وصول کرنا نہیں ہوا. رمضان کو اصل میں وصول کرنے کے لیے آتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے آتا ہے. یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر مسلمانوں کے سامنے بیان کیا کہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں, مسلمانوں تمہارے اوپر میں ایمان, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر امتیوں پر فرض کیے گئے تھے,
کچا اور ادھکرا مسلمان ہے، کامل اور پرفیکٹ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کا صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بالکل 100% تقوی کے ساتھ متقی بن کر زندگی گزارے، اور متقی بننے کے لیے سب سے بہترین موقع، بہترین سیزن اگر کوئی ہے تو وہ رمضان المبارک کا سیزن ہے۔ اس سیزن کے اندر اگر ہم اس سیزن کی صحیح قدر کر کے اپنے آپ کو تقوی کی زندگی بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر زندگی کا کون سا ایسا موقع آئے گا جس موقع میں ہم تقوی اور طاعت والی زندگی میں اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو پچھلی زندگی گزری ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، دوسروں کے حقوق کے طلب کرنے میں، دوسروں کے ساتھ ظلم اور بغاوت کا معاملہ کرنے میں، ان تمام ناجائز کاموں کو اللہ تعالیٰ ہمارے نافرمان سے معاف فرمائے، اور جو ہماری آنے والی زندگی ہے، بچی ہوئی جتنی بھی زندگی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نوجوان بھی دنیا سے جاتا ہے، بوڑھا بھی جاتا ہے، بچہ بھی جاتا ہے، تو ایسے غیر یقینی زندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں، شریعت کے احکامات میں اپنے آپ کو پابند بنا کر شریعت کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے رمضان ہمارے لیے مغفرت کا، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، ہمارے آخرت کے درجات اونچے کرانے کا ذریعہ ہو جائے۔ ایک حدیث بول کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے شاید امام صاحب سے فضائل اعمال میں وہ حدیث سنی ہوگی، ہم فضائل رمضان کا حضرت شاید نے ذکر کیا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ ممبر پر خطبہ دینے کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ نے خلاف معمول ایک عمل کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے آمین کہا 3 مرتبہ ممبر پر چڑھتے وقت میں، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری حدیث ارشاد فرمائی، بیان فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے میرے پاس اور 3 بددعائیں کی میرے پاس میں۔ ان بددعاؤں میں سے ایک بددعا کا تعلق رمضان سے۔ 3 بددعائیں کیا ہے؟ پہلی بددعا یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور وہ بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی نجات کا ذریعہ بنے۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں پانا یہ انسان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہرا موقع ہے۔ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک مسلمان کو، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے کوئی کمی نہ کرے، تاکہ اس کے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنواتا ہے، اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، تو حضرت جبریل بددعا کرنے اس کے لیے
تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کریں؟ ضرور کریں. جس کو ضرور کیا تو بڑا ضرور ہے، چھوٹا ضرور تو وہ بس اتنا کہنے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیے، مسئلے کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. تو جب بھی اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو کیا ضرور پڑھنا لازم ہے؟ تو یہاں علماء فقہاء کہتے ہیں کہ جتنی مرتبہ نام لیا جائے اتنی مرتبہ ضرور پڑھنا اگر بوجھل ہو تو ضروری ہے. زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اس کے بعد جب جائے کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں بیان کی، یا وعظ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بیان چل رہا، امام صاحب یا خطیب صاحب مقرر صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیے تو آپ اس وعید میں نہیں آئیں گے. ارے یہ جو وعید ہے کہ جو نبی کا نام سن کر ضرور نہ پڑھے اس پر اس کی مغفرت، اس کی بربادی ہو جائے، اس وعید میں آپ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں پڑھ دینا بھی کافی ہو جائے. ہر مرتبہ پڑھنے میں اگر دشواری ہو، اگر کوئی بندہ ہر مرتبہ پڑھنا ہے تو پھر بہت اچھی بات. اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا تو ضروری ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کہی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق